محترم ناظرین، اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز ہو، مختصر تعارف اپنے معزز مہمانوں کا۔ خواتین حضرات تشریف فرما ہیں محترم جاوید غامدی صاحب۔ خواتین حضرات اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، خاص طور پر لاہور سے ممتاز عالم دین ہیں، صاحب نگاہ ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور آج ہمارے ملک عزیز کے ممتاز محققین میں آپ کا شمار۔ خواتین حضرات تشریف فرما ہیں علامہ رضی جعفر مجتہد صاحب۔ خواتین حضرات آپ سے کون واقف نہیں، نجف اشرف سے آپ نے تعلیم حاصل کی، کئی کتابوں کے آپ مصنف، صاحب نگاہ، اور آج آپ کی کلمات، آپ کی گفتگو اور اتحاد بین المسلمین کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ خواتین حضرات سہیل عمر صاحب ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں لاہور سے، اقبال اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں، کئی کتابوں کے آپ بھی مصنف ہیں، صاحب نگاہ ہیں اور ان موضوعات پر آپ کی گہری نظر ہے۔ خواتین حضرات اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں محترم ڈاکٹر ناصر زیدی صاحب۔ ڈاکٹر ناصر زیدی صاحب اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد سے منسلک ہیں، پیشہ تدریس۔ خواتین حضرات ڈاکٹر ناصر زیدی نے ایران سے پی ایچ ڈی کیا اور یہ موضوعات، یہ مسائل، ان پر آپ گہری نظر رکھتے ہیں۔ پروگرام کا سلسلہ ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے سلسلہ کلام ٹوٹا تھا۔ غامدی صاحب، ڈاکٹر ناصر نے حوالہ دیا امام شافعی کا۔ تلفیق کا ایک مسئلہ ہے جو امام شافعی سے نے اس پر بڑا کام کیا اور یہ فرمایا کہ بیک وقت ایک سے زیادہ اماموں کی تقلید ہو سکتی ہے، تو کیا اس اجتہادی سوچ کو اگر آج کے معاشرے پر منطبق کر لیا جائے تو مسائل کا حل نہیں نکل آئے گا؟ امام شافعی بھی بہت جلیل القدر فقیہ ہیں، لیکن آپ ان کا تنہا حوالہ کیوں دے رہے ہیں؟ ہمارے صدر اول میں تو کسی کی بھی اس سے مختلف رائے نہیں، یعنی سبھی علماء کا، سبھی فقہا کا یہ نقطہ نظر تھا کہ آپ جس فقیہ کی رائے پر چاہے عمل کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں، صحابہ کرام کے بعد لوگ مختلف فقہا کی آراء پر عمل کرتے تھے۔ خود صحابہ کرام میں جو فقہائے صحابہ تھے ان میں سے ایک کی رائے پر لوگ صبح عمل کر رہے ہوتے تھے، شام کو تصحیح ہو جاتی تھی، دوسری کی رائے پر عمل کر لیتے تھے۔ تو یہ چیز اس زمانے کی نہیں ہے، یہ تو موجودہ زمانے میں آ کر یا اس کے بہت بعد آپ کہہ سکتے ہیں مسئلہ پیدا ہوا کہ ایک آدمی ایک امام کا اگر مقلد ہے، یہ اصطلاح وجود میں آئی، اگر ایک امام کا مقلد ہے تو کیا وہ دوسرے کسی امام کی رائے پر عمل کر سکتا ہے؟ بہت بعد کی چیز ہے، یعنی یہ پہلے دور کی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک، تو بیک وقت کئی اماموں کا مقلد ہو سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ میری رائے پوچھ رہے ہیں تو میرے نزدیک تو ایک مسلمان کے لیے سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی صاحب علم کے پاس جائے گا، اس کی رہنمائی میں قرآن و سنت کا منشا سمجھے گا، اگر کسی دنیوی معاملے میں رائے لینی ہے تو اس سے رائے لے گا، جس چیز پر وہ مطمئن ہو جائے گا اسے قبول کر لے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی سوال ہی نہیں ہے اس بات کا۔ تقلید مجتہد معین کیا ضروری ہے یا آپ غامدی صاحب سے اتفاق کر رہے ہیں؟ یا ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اور یہ اس پر اصرار کرنا بھی یہ بعد کی چیز ہے۔ ٹھیک، ہمارا معمول یہی رہا ہے اسلامی تہذیب میں، جو فرما رہے ہیں، اور عوام کے لیے یہی چیز جو ہے یہ موضوع ترین اور سب سے زیادہ وسعت رکھنے والی ہے۔ ٹھیک، ایک مسلمان بیک وقت کئی اماموں کا مقلد ہو سکتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا ابھی کہ تقلید مجتہد معین، آپ کیا فرماتے ہیں، کیا ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں، ایسا ہے کہ ہمارے یہاں تو جو روایت ہے وہ یہ کہ جب 12ویں امام فرد غیب میں تشریف لے جانے لگے تو لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ اب جو مسائل پیش آئیں گے تو ہم اس کے بارے میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ امام نے فرمایا کہ اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فيها الى روات احادیثنا فانهم حجتی وانا حجت اللہ۔ اب جو آنے والے مسائل پیش آئیں گے ان میں تم فقہاء اور مجتہدین کی طرف رجوع کرنا، اس لیے وہ میرے نائب ہیں، میں اللہ کا نائب ہوں۔ تو اب یہ جو عہد غیبت میں مجتہدین ہیں یہ اتھرائز کیے گئے ہیں ہمارے یہاں امام کی طرف سے۔ اچھا، اتھارٹی کی بنا پر ایک وقت میں انسان کوئی کسی مجتہد کی اور کوئی کسی مجتہد کی تقلید میں، یعنی مرجع کی بات آپ کر رہے ہیں کسی۔ اچھا علامہ صاحب یہ بات، اچھا ناصر صاحب آپ اسی خیال سے اتفاق کریں گے؟ بھلے آپ کی میں رائے لے لوں کہ کیا بیک وقت ایک مسلمان کئی اماموں کا مقلد ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے اس معنی میں، لیکن آپ کو دونوں جگہ الگ الگ کر کے دیکھنا۔ جب آپ شیعہ نقطہ نظر کو پیش کر رہے ہیں تو جیسے کہ مولانا نے بتایا، میں کہوں گا کہ اس وقت اگر امام نے یہ کہا تھا کہ ایک فرد کی طرف، تو اس وقت کا تقاضا تھا۔ آج اس وقت شورائی اجتہاد، آج اجتماعی اجتہاد، اگر 20 مجتہدین ہیں ان کو مل کر ایک شورا بن جاتی ہے، ایک کونسل بن جاتی ہے، تو آپ اس کی تقلید کر سکتے ہیں۔ ایک یہ نقطہ نظر۔ دوسری بات، اگر آپ اہل سنت کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو چیز جاری ہے وہ 4 مذاہب کی تقلید۔ میری نظر میں یہ ہے کہ اگر اسی سے اگر میں غامدی صاحب کے نقطے کی طرف نہ آؤں تو 4
چاروں مذہب کی طرف ہی نہیں بلکہ شیخ شلتوت جو بہت بڑے عالم اہل سنت ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مذاہب خمسہ یعنی کسی بھی مکتب کی اگر آپ تقلید کریں پیروز کے بن جائیں تو آپ مجزی ہیں، یعنی قیامت کے دن آپ کو جو ہے وہ آپ کے پاس اس کا جواز موجود ہوگا. ٹھیک، یعنی بیک وقت آپ پانچوں اماموں کے مقلد ہو سکتے ہیں. بیک وقت سے مراد جو چیز اچھی لگے آپ لے لیں، جو چیز اچھی جو لگے آپ کو مثلا وہ ہے اس لیتے میں کوئی وہ نہیں. نہیں، یہ ہمارے یہاں آقا باقر صدر شہید جو گزرے ہیں جی ان کا مسلک یہ تھا کہ زمانے میں بہت سارے مجتہد ہوں گے، جی ان مجتہدین کی ایک کمیٹی بننی چاہیے اور یہ کمیٹی جو فیصلہ کرے وہ سب پر نافذ ٹھیک ہے. ہونا چاہیے. اچھا علامہ صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مرجع کی آپ نے بات کی، تقلید کی آپ نے بات کی، 200-250 برس پہلے یہ مرجع کا ایک انسٹیٹیوشن سامنے آیا، اس سے پہلے کیا تھا؟ نہیں، ذرا یہ اس کے ہمارے یہاں بارے- جو یہ انسٹیٹیوشن ہے ہاں. یہ ایک تسلسل ہے. اچھا پیغمبر اسلام کے بعد امیر المومنین امام وقت ہے، پھر امام حسن امام وقت ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک کہ امام عصر. ٹھیک امام عصر جب غیبت میں جانے لگے ٹھیک، اس کے بعد تو انہوں نے مجتہدین کو اتھرائز کیا، اچھا تو اس لیے ان کے وقت سے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. اچھا وہاں سے پورا اسی وقت ایک تسلسل لڑی ہے، ایک تسلسل ہاں، ہے. جناب شیخ کلینی ہیں، پھر شیخ مفید ہیں، شیخ توسی ہیں، شیخ صدوق ہیں، سید رضی ہیں، سید مرتضیٰ ہیں. اچھا اس طرح ایک تسلسل ہے ہر دور میں. جن معنوں میں مرجع کو آج لیا جاتا ہے، یہ امام عصر کے فوری بعد شروع ہوا. فوری بات شروع ہو گیا جی، تھا. شروع ہوا. جاز کنیکشن اور 300 روپے کا اسکریچ کارڈ 0 میں. اب بات کرو. جاز کنیکشن اور 300 روپے کا اسکریچ کارڈ 0 میں. اب بات کرو. جاوید احمد غامدی صاحب، سرکار نصوص قرآنی اس میں اجتہاد ہو سکتا ہے؟ میں نے تو یہ بات پہلے عرض کر دی تھی آپ سے کہ اجتہاد کی اصطلاح ہی ہم اس معنی میں بولتے ہیں کہ جن معاملات میں قرآن و سنت میں کوئی رہنمائی نہیں ملے گی وہاں ہم مسئلے کو حل کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیے اس میں مسئلے کی نوعیت دیکھی جائے گی، اس کے لحاظ سے کوئی اہل آدمی اجتہاد کر دے گا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مال گزاری کے معاملات پیش آئے تو رومی دیوان موجود تھا، پورا کا پورا اختیار کر لیا گیا، بلکہ ایک لمبے عرصے تک عربی زبان میں مال گزاری کے معاملات نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ مسلمان اس سے بہت زیادہ واقف نہیں تھے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جتنے معاملات ہیں ان کا کوئی قرآن و سنت سے ضروری نہیں ہے کہ براہ راست تعلق ہو. ٹھیک ہے. ایک میرا اصول سوال ہے. یہ تھا، میں آپ سے اور واضح کرتا ہوں یہ بات کہ قرآنی احکامات ہیں جو 1400 برس سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، جب سے قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، ان کے معنی ہمارے پاس آ رہے ہیں، ان کی تفہیم ہم لے رہے ہیں. کیا ان کے معنوں میں، ان کی تشریحات میں، یا ہم عذر پیش کر کے رخصت لے سکتے ہیں؟ یہ ساری باتیں خود بیان کر دی گئی ہیں قرآن مجید میں. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے حکم کو سمجھنا ہے. یہ امام ابو حنیفہ نے سمجھا ہے، امام مالک نے سمجھا ہے. ہو سکتا ہے کہ میرا نقطہ نظر اس سے مختلف ہو، میں اس کو دوسرے طریقے سے سمجھوں، اور یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا. قرآن و سنت کے بارے میں صحیح تعبیر یہ ہے کہ کیا ان میں تفقع کا دروازہ بند ہو گیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ بالکل بند نہیں ہوا. نہیں ہوا. یعنی تحقیق کا دروازہ بند ہوا ہے؟ نہیں بند ہوا. اچھا، اس تحقیق کے نتیجے میں اگر نص قرآنی کے نئے معنی جو عہد سے مطابقت رکھتے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں تو اسے ہمیں اس کو ماننا چاہیے، اس پہ اصرار کرنا چاہیے. جو آدمی پیش کرے گا اپنے دلائل دے دے گا. ماننے اور اصرار کرنے کا سوال تو علم کی دنیا میں پیدا نہیں ہونا چاہیے. یعنی نصوص قرآنی میں اجتہاد ہو سکتا ہے. نصوص قرآنی میں تحقیق نئی پیش کی جا سکتی ہے. اس کے لیے صحیح تعبیر یہ ہے، نصوص قرآنی میں نئی تحقیق پیش کی جا سکتی ہے. یعنی ایک آدمی قرآن مجید کی کسی نص پر غور کر کے یہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ اس کا مدعا سمجھنے میں غلطی لگی ہے پہلے لوگوں کو، یہ بتا سکتا ہے. یعنی مثال کے طور پر دیکھیے نا، میراث کا آپ کا قانون ہے، قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے. ہمارے ہاں اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کچھ مسائل پیش آ گئے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، انہوں نے اس میں بعض نئے اجتہادات کر دیے، اور انہی پر اس وقت آپ کا قانون مبنی سمجھا جاتا ہے. سنی قانون کی میں بات کر رہا ہوں. تو میں نے اس پر کام کیا، کام کرنے کے بعد یہ بتایا ہے کہ ان آیات کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. اگر آپ ان کو ٹھیک طریقے سے سمجھتے تو اس کے نتیجے میں اس طرح کی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. قرآن مجید کا مدعا بالکل واضح ہے. تو قرآن مجید کے بارے میں یا حدیث کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بارے میں اصل میں تحقیق ہوگی. وہاں اجتہاد کا لفظ ہم نہیں بولتے، وہاں تحقیق ہوگی اور نئی تحقیق پیش کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جیسے آپ نے حوالہ دیا، ذکر کیا، بہت سارے آپ نے واقعات بھی یہاں بیان فرمائے. حضرت عمر فاروق کے زمانے کا واقعہ ہے کہ چور لایا جاتا ہے
اور اس کا ہاتھ کٹنا ہے، قطعیت کے بعد قرآنی حکم ہے یہ. لیکن حضرت عمر یہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ اس سال قحط پڑا تھا تو اس سال یہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اس کا. تو کیا وقتی طور پر حاکم وقت قرآنی حکم کو ساکت یا منسوخ کر سکتا ہے؟ یہ جو آپ نے مثال دی بہت اچھی مثال دی، اسی سے میں میرا خیال ہے اپنا مدعا سمجھا دوں گا. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور یہ حکم مطلق ہے. یعنی آپ کے بیٹے نے اگر 8 آنے آپ کی جیب سے نکال لی ہیں تو یہ بھی چور ہے، اگر وہ بھوکا ہے تب بھی چور ہے. چور کے ہاتھ کاٹنے کا قرآن نے حکم دیا ہے. اب اس کے بعد مسئلہ پیدا ہو گیا کہ چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے تو عقل عام یہ کہتی ہے کہ بہت سی چیزوں کے بارے میں رعایت ملنی چاہیے، وہ رعایت دے گی. اسی طرح کا ایک معاملہ سیدنا عمر کے زمانے میں پیش آ گیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ یہ قحط کا سال ہے تو اس وجہ سے میں ہاتھ نہیں کاٹوں گا اس میں لوگوں کے. ایک زاویہ یہ ہے. ایک دوسرا زاویہ وہ ہے جو میں جسارت کر رہا ہوں پیش کرنے کی، وہ یہ کہ قرآن مجید کی آیت ہی میں ان سب چیزوں کی گنجائش موجود ہے. قرآن مجید نے وہاں صفت کے صیغے استعمال کیے ہیں جو اہتمام پر دلالت کرتے ہیں. لہذا قرآن نے اصل میں یہ نہیں کہا کہ جس نے چوری کی اس کا ہاتھ کاٹ دو، اس نے کہا السارق والسارقہ، چور کا ہاتھ کاٹ دو. یہ اہتمام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عدالت کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ سزا دیتے وقت جرم کی نوعیت متعین کرے، مجرم کے حالات کا لحاظ کرے. جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کو پیش نظر رکھ کے اگر وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے تو قرآن کا منشا میرے نزدیک یہ ہے کہ تب ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جائے گی. اور یہ انتہائی سزا ہے. اور یہ انتہائی سزا ہے. اب میری اس تعبیر کو آپ قبول کر لیں تو یہ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ حضرت عمر نے کسی چیز کو معطل کر دیا یا انہوں نے اس کو منسوخ کر دیا یا انہوں نے فلاں موقع کے اوپر یہ معاملہ کر دیا. رہا استرار کا اصول، وہ قرآن میں بیان ہو گیا ہے. یعنی اگر کوئی آدمی کسی وقت مستر ہے تو حرام کھا سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ استرار کی رعایت اس کو دی جائے گی. تو میرے نزدیک تمام سزائیں جتنی بھی قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں ان میں سے قذف کی سزا کو چھوڑ کر باقی تمام میں قرآن نے یہی طریقہ اختیار کیا. دیکھیے قتل میں کیا کیا ہے، یعنی 2 انتہائیں بیان کر دی ہیں. آپ قصاص لیں گے، آپ دیت پر معاملہ کر لیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ محاربے کی سزائیں بیان کی ہیں، اس میں بھی انتہائیں بیان کر دی ہیں. ایک طرف تقتیل ہے، عبرتناک طریقے سے قتل کرنا، دوسری طرف جلاوطن کر دینا. تو امام کو حق ہے، قاضی کو حق ہے، عدالت کو حق ہے، پارلیمنٹ کو حق ہے کہ وہ ان میں سے حالات کے لحاظ سے قانون سازی کر کے کم سزا بھی دے دے، زیادہ سزا بھی دے دے. یہی معاملہ چوری میں ہے، یہی معاملہ زنا میں ہے. بالکل میرے نزدیک زنا کی سزا بھی انتہائی سزا ہے. یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی زنا کا ارتکاب ہو جائے گا آپ دے دیں گے. جرم کی نوعیت دیکھی جائے گی، مجرم کے حالات دیکھے جائیں گے. اب اس زاویہ نظر سے آپ اگر آپ دیکھیں تو صرف نص کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ایک نئی تعبیر پیش کر دی گئی ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے آپ معطل کریں. علامہ صاحب، نص کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک نئی تعبیر پیش کرنے کی ضرورت ہے. حضرت عمر کا واقعہ بھی آیا کہ قطعیت نہیں ہوا. السارق والسارقہ کی بات ہوئی ہے. زکوٰۃ کی مدیں 8 مدات قرآن کریم میں واضح ہیں، مؤلفۃ القلوب بھی شامل ہیں. لیکن حضرت عمر کے زمانے میں وہ لوگ جو اسلام قبول نو مسلم تھے ان کی مدد کی جاتی تھی، وہ روک دیا گیا کہ اب ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب جیسے غامدی صاحب فرما رہے ہیں کہ حالات و واقعات دیکھتے ہوئے نئی شرح نئی تعبیر کے ساتھ نئی تعبیر کی جا سکتی ہے جو حالات و واقعات سے ایک مناسبت رکھتی ہو. میرے نزدیک صحیح تعبیر کرنی چاہیے، وہ حالات و واقعات سے ہمیشہ مناسبت رکھتی ہے. بالکل. جب بھی تعبیر صحیح ہو جائے گی حالات و واقعات سے مناسبت پیدا ہو جائے گی، تو ہو نہیں سکتی کہ نہ ہو. اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی تعبیر کے لیے مجھے حالات و واقعات سے اس کی مناسبت پیدا کرنی ہے؟ مجھے تو صحیح بات سمجھنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی بات قرآن مجید میں جن الفاظ میں کہی ہے، جس سیاق و سباق میں کہی ہے، جس پس منظر میں کہی ہے، آپ جب ٹھیک سمجھ لیں گے تو آپ کو قیامت تک ایسے حالات و واقعات پیش ہی نہیں آ سکتے کہ جن میں اس میں کوئی ترمیم کی ضرورت پیش آئے. لیکن آپ غلطی کر رہے ہیں سمجھنے میں. آپ نے پہلے مدعا یہ سمجھ لیا کہ حکم مطلق ہے، اس کے بعد تو بچہ 18 جیب سے نکالے گا تو آپ کہیں گے اب حکم منسوخ کر رہے ہیں. حکم مطلق ہے کہ کیا قرآنی احکامات مطلق احکام ہیں یا ان پر حالات و واقعات کے مطابق ساکت ہو سکتے ہیں، معطل ہو سکتے ہیں، منسوخ ہو سکتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ کیا گنجائش ہے؟ یہاں پر 2 باتیں پیش نظر رکھنی چاہیے. جہاں تک سزاؤں کے نفاذ کا معاملہ ہے، نہیں سزا کے علاوہ احکام قرآنی کی بات کر رہا ہوں میں. جہاں تک سزاؤں کے نفاذ کا معاملہ ہے وہاں شریعت میں نگاہ ترحم کو زیادہ مد نظر رکھا گیا ہے، اور اسی لیے امیر المومنین کے جو کئی 100 فیصلے قضاوت ہے امیر المومنین کے نام سے شائع شدہ ہے، بازار میں دستیاب ہیں، ان میں ایسے بہت سے مواقع ہیں کہ جہاں پر امیر المومنین نے اپنے عہد حکومت میں مجرمین کو بہت ہی معمولی شبہ کی بنا پر سزا سے معاف کر دیا. اور بعض اوقات
ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ جس میں آپ نے سزا میں کافی تاخیر کی ہے کیونکہ اگر جرم ثابت ہو جائے تو سزا اس کو ملنی چاہیے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ سزا آج دی جائے. جیسے ایک بچی، ایک خاتون کے سلسلے میں تھا کہ امیر المومنین نے اس کی سزا میں تاخیر کی. وہ اس بات کی حقدار تھی کہ اس کو سزا دی جائے رجم کی، جو زنا کی سزا تھی، لیکن آپ نے تاخیر کی کہ اس کا بچہ ابھی دودھ کی ضرورت ہے، پرورش کی ضرورت ہے، تو تاخیر کی آپ نے سزا. تو چونکہ شریعت کی طرف سے جو سزائیں معین ہیں ان میں رحم کے پہلو کو، مہربانی کے پہلو کو بہت زیادہ مد نظر رکھا گیا ہے. اسی لیے ہماری ایک فقرہ مشہور ہے، الشبہات بالشبہات تدرء الحدود، کہ جو سزائیں ہیں وہ شبہ کی بنا پر روک دی جائے گی کہ اگر یہاں پر ذرا بھی شبہ موجود ہے تو یہ سزا نہیں نافذ کی جائے گی. ایک تو ہے یہ سزاؤں کی بات، لیکن جہاں تک دوسری بات ہے فہم شریعت کی، اجتہاد جو ہمارا آج کا موضوع ہے، اس کی میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ہماری یہاں بنیاد یہ ہے کہ حکم خدا کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اسی لیے وہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ تمام علوم کے جو حکم خدا کو سمجھنے میں سہارا بنے، ان سب کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے. اقبال نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. تو ضرورت یہ ہے کہ انسان قرآنی آیات کو سامنے رکھے اور ان کی روشنی میں یہ دیکھے کہ ہم معاشرے کو جو مسائل پیش ہیں ان کو کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں. بہتر ہے. نہیں علامہ صاحب، میرا سوال اسپیسیفک یہ تھا کہ نصوص قرآنی، احکام قرآنی وضع کر دیے گئے ہیں. غامدی صاحب نے فرمایا اس کے ترجمہ کی بات، فہم کی بات، ادراک کی بات، اس کی ایک حکم کی علت بھی ہوتی ہے نا، حکم کی علت، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیا قرآنی احکامات وقتی طور پر ساکن ہو سکتے ہیں، ساکت ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہمارے میں جیسا عرض کروں کہ مجتہد کا کام اجتہاد ہے، ایجاد نہیں ہے. یعنی جو خدا نے نازل کر دیا ہے اسی کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. ہم وہ جو جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، قرآن میں کچھ محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں. ٹھیک ہے. سہیل عمر صاحب، الجھن اس وجہ سے آ رہی ہے دیکھیے آپ بار بار ایک سوال کو لوٹا کے لا رہے ہیں، آپ کو جواب نہیں مل رہا. تو اب مجھے انشاءاللہ آپ سے جواب مل جائے گا. جی نہیں، میرا یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، میں صرف الجھن کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں سوال کہ کیا نصوص قرآنی کوئی ایسی قانون جو قرآن میں واضح طور پر موجود ہے، ہم بھاری الفاظ ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں، لوگ سمجھ سکیں، ہزاروں لوگ سن رہے ہیں، نصوص قرآنی سے کسی کو پلے ہی نہیں پڑ رہا ہوگا. کیا قرآن احکام کی بات کی، قرآن کا ایک حکم جو وضاحت سے وہاں موجود ہے، کیا اسے ساقط کیا جا سکتا ہے وقتی طور پر؟ وقتی یا غیر وقتی، وقتی طور پر ٹھیک ہے. جگہ ساقط کہتے ہیں تو آپ اس کو ان ابینس فی الحال اس پر عمل نہ کیا جائے، یہ کہہ رہے ہیں نا. آپ کا یہ سوال ہے. ٹھیک. ایک چیز ہے نفاذ حکم، ایک چیز ہے حکم کا منسوخ کرنا، نسخ حکم. آپ کا اگر سوال یہ ہے کہ کیا قرآنی احکامات کو یا قانون اسلامی کے کسی جز کو جو قرآن سے براہ راست ہمیں واضح معلوم ہوتا ہے اسے منسوخ کیا جا سکتا ہے کسی صورتحال میں، یا معطل؟ یہ الگ الگ باتیں. پہلے منسوخ، ایک یہ سوال ہے. ایک یہ کہ اس کا نفاذ روکا جا، یہ الگ الگ باتیں. اگر آپ کا سوال یہ ہے اور آپ کا سوال یہی ہے کہ کسی صورتحال میں ایک حکم کو جو ہمیں قرآن سے متعین طور پہ معلوم ہے اس کا نفاذ روکا جا سکتا ہے، تو جی ہاں روکا جا سکتا ہے، روکا گیا. آپ جتنی مثالیں دیں گے وہ اس کے نفاذ کے روکنے کی ہوگی، حکم کے منسوخ کرنے کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے بالکل. وقتی طور پہ کہہ رہا تھا. جی ہاں وقتی طور یہ، لیکن اس کی پھر ہوگا کیوں شرائط جرم ثابت نہیں ہوئی. کوئی ایک جسے آپ آج کی جورسپروڈنس کی اصطلاح میں ایٹینویٹنگ سرکمسٹانسز کہتے ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں. کوئی بھی چیز ہو کہ آپ اس کا نفاذ روک رہے ہیں، اس کا عکس اس پر نہیں پڑتا کہ وہ خود قرآنی حکم منسوخ ہو گیا. پہلے کا جواب اس بات میں ہے کہ جی ہاں اس کا نفاذ روکا جا سکتا ہے اگر کوئی صورتحال پیدا ہو جائے. دوسرے کا جواب نفی میں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ناصر، حالات و واقعہ دیکھتے ہوئے نفاذ کو وقتی طور پر روکا جا سکتا ہے، احکام قرآنی کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں آپ پہلے جو آپ نے اصل سوال کیا تھا اس سے آپ پھر وقتی طور پر مثلاً آ گئے، اس کے بعد آپ نے نفاذ کی بات کی. نہیں، میں تین الگ بالکل باتیں. پہلا جو آپ کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ آیا نصوص قرآنی جو ہیں وہ اس کی، میں اس کو اپنی زبان میں اگر کہنا چاہوں، ویلیڈیٹی اس کی جو ہے یا اس کی ابدیت اس کے اندر موجود ہے، یعنی ہر دور کے لیے یا کسی خاص دور کے لیے. میں اس سلسلے میں ایک بڑے اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑی کنفیوژن ہے ہمارے ہاں. ہمیں عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں جو چیز بھی آ گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر دور کے لیے.
جبکہ دقیق اجتہادی بنیادوں پر اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر سب سے اہم بات یہ کہ قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. مثلا قرآن مجید میں ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، یعنی خدا نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے. اب میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس قرآن کی اس آیت میں یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ ربا حرام ہے، یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ خرید و فروخت جو ہے وہ حلال ہے، لیکن یہ کہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہر دور کے لیے یا مخصوص دور کے لیے؟ اس چیز کو پتہ چلانے کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی قواعد اور آپ کے پاس کوئی نہ کوئی پرنسپلز ہونے چاہیے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصول فقہ جو تدوین کیا گیا اس میں الفاظ کی بحث ہے. ان الفاظ کی بحث میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مطلق پر دلالت کرتا ہے، یہ عام پر دلالت کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی قیود نہیں ہے. اس بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآنی آیت جو ہے وہ ہر دور کے لیے ہے. لہٰذا ہر قرآنی آیت کے بارے میں البتہ سیاست میں اشارہ کروں کہ اس سے قرآن کی عظمت میں فرق نہیں آتا، قرآن کے معجزہ ہونے میں فرق نہیں آتا. اگر یہ ثابت ہو جائے دقیق اجتہادی اصولوں سے کہ آج قرآن کی ایک آیت آج کے دور میں جو ہے نہیں ہے بلکہ اس دور کے لیے تھی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان آیات کے پیچھے ایک میسج موجود تھا، ایک پیغام موجود تھا، اور قرآن کی ویلیڈیٹی اور قرآن کے معجزانہ حیثیت اس لحاظ سے ہے کہ ان آیات سے آج بھی ہم کو پیغام حاصل کرنا چاہیے. تو یہ جتنی مثالیں ہم نے دی، مثلا معاملات اور سیاسیات اور عبادات، دیکھیں اسلام میں 3 ہیں. ہم نماز روزے کی فی الحال بات نہیں کرتے، لیکن جو سزاؤں کی بات ہے، جو طلاق اور نکاح اور معاملات کی بات ہے، اس کے اندر شارع نے اور خداوند متعال نے جو آلریڈی عرب سوسائٹی کے اندر یہ مسائل ایگزسٹ کر رہے تھے اسی کے اوپر دستخط کیے ہیں اور اسی کو قبول کیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس زمانے کے عقلاء نے اس کی تائید کی تھی. سوال یہ کہ اس زمانے کے عقلاء نے ایک چیز کی تائید کی اور خدا نے بھی اس کی تائید کی. سوال یہ کہ اس زمانے کے عقلاء اور آج کے دور کے عقلاء میں کیا کوئی فرق نہیں ہے؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں جو بنیادی روح تھی وہ یہ تھی کہ ہر وہ حکم جو سنایا جاتا تھا اس کا ہدف یہ تھا کہ وہ اس زمانے کے عقلاء مانتے تھے کہ عقل کے مطابق ہے، یہ عدل کے مطابق ہے اور یہ بہترین قانون ہے. اور اسی طرح سے مثلا ایک سلیقہ ہے جو شریعت نے سکھایا، وہ یہ کہ تم ظلم سے عدل کی طرف کیسے حرکت کرو، تم جہالت سے عقل کی طرف کیسے حرکت کرو. شریعت نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ ظلم اور عدل کا جو معیار اس زمانے میں تھا وہ آج میں معین کر رہا ہوں، بلکہ شریعت کی روح ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں عقل اور عدالت کا وہ معیار جو اس زمانے میں تھا اپنے زمانے کے مطابق اس کو طے کرنا ہے. تو روح شریعت کو آپ نے اہمیت دی. روح شریعت کیا کہتی ہے احکام قرآنی کے تعلق سے؟ دیکھیں، روح شریعت کی جب بات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مقاصد الشریعت کی طرف چلے گئے. اس لیے کہ تمام احکام، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ سیاسیات ہوں، یہ سب کے سب، یہ بنیادی چیزیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ سب کے سب وسیلہ ہیں ایک ہدف تک پہنچنے کے لیے. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو خود ہدف ہو. تو آج اگر آپ میری نظر پوچھیں تو جو روح اسلام ہے، جو مقاصد شریعت ہے، اس کے حوالے سے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو سزائیں ہیں، یہ جو احکامات ہیں، یہ دائمی اور ابدی ہیں یا نہیں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دائمی اور ابدی نہیں ہے، بلکہ ہمیں آج کے دور کے مطابق اس زمانے میں جو اہداف شریعت ہیں اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اس تک پہنچنا ہے. غانوی صاحب، بعض افراد کا یہ کہنا ہے کہ اجتہاد کی ذمہ داری انفرادی اجتماعی ہے ہی نہیں، یہ ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے. آپ کا موقف کیا ہے؟ میں ویسے پہلے چاہوں گا کہ اس مسئلے کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، اس کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں. دیکھیے، میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی کسی بات کو کیسے سمجھا گیا ہے، اس پر بڑا انحصار ہے آپ کے سوال کے جواب کا. قرآن مجید میرے نزدیک چور کی سزا کے بارے میں جو بات کہہ رہا ہے، اگر حضرت عمر یہ سزا اس وقت دے دیتے تو یہ قرآن کی خلاف ورزی ہوتی. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کا حکم معطل کر دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن کے حکم میں جو شرط تھی حکم کو نافذ کرنے کے لیے، انہوں نے اس کا لحاظ کر کے اس کو نافذ کیا. اس وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اگر اس کا لحاظ نہ کرتے تو یہ قرآن کی خلاف ورزی ہوتی، اس سے کوئی حکم معطل نہیں ہوا. اور میں اس معاملے میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں جو بات بیان ہو گئی ہے اس کے بارے میں خود قرآن بتائے گا کہ اس میں سے کیا چیز ابدی ہے، کیا چیز وقتی ہے. یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں طے کروں. ابدی اور وقتی کا فیصلہ بھی قرآن خود کر دیتا ہے. آپ بحث کریں گے تو میں بتا دوں گا کہ دیکھیے فلاں حکم کے بارے میں اس سیاق سباق میں یہ بات کہی گئی ہے اس لیے وقتی ہو گئی ہے، فلاں حکم کے بارے میں یہ بات اس سیاق و سباق میں کہی گئی ہے اس لیے ابدی ہو گئی ہے. تو غیر قرآنی چیز ہے نا.
جب آپ سیاق و سباق پر آئیں گے اس کا مطلب یہ کہ آپ قرآن سے ابدیت حاصل کرنے کے لیے کسی غیر قرآنی اصول کا سہارا لیں. قرآن کا سیاق و سباق نہیں، قرآن کا سیاق و سباق سے مراد یہ کہ تاریخی پس منظر مراد ہے. ہرگز نہیں، حضرت قرآن کا سیاق و سباق. قرآن مجید نے یہ حکم جہاں دیا ہے اس سے پہلا جملہ کیا ہے، بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، کیا شرائط بیان کیے ہیں، کیا حدود بیان کیے ہیں، عربی زبان کا لفظ کیا استعمال کیا، جملے کی تعلیف کیا ہے، یہ اس کا مطلب ہے. میں خارج میں بالکل نہیں جاؤں گا. لیکن یہ کافی نہیں ہے پھر بھی، میرے نزدیک بالکل کافی ہے. اس کے بعد آپ بالکل ٹھیک نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ سارے شرائط و حدود معلوم ہو جاتے ہیں جن کے بعد کسی تعطل کی قیامت تک ضرورت نہیں ہے. پہلے ہم حکم، میرا کہنا یہ ہے. حضرت عمر نے قرآن میں جو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، حضرت عمر نے شروع سے قرآنی آیت کو اس طرح سے قرات کیا کہ چور کے ہاتھ کاٹو بشرطے کہ قحط کا زمانہ نہ ہو یا مثلا دوسرا عام زمانہ ہو. تو گویا اس کا مطلب ہے کہ یہی قرآنی آیت جو ہمیں ظاہراً مطلق لگ رہی تھی یہ مقید ہے. سوال یہ کہ حضرت عمر کو یہ کہاں سے پتہ چلا؟ یہ قرآن میں تو نہیں لکھی یہ بات، لیکن حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا اپنی عقل سے، اپنے اس فہم سے. قرآن سے نہیں، قرآن سے نہیں کیا. میں گزارش نہیں کر رہا ہوں، انہیں کہاں سے پتہ چلا؟ بڑے ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں اس بات کی، قرآن سے کی ہے. قرآن مجید میں جو زبان کا اسلوب اختیار کیا گیا یہ اس کا نتیجہ ہے. نہیں، وہ زبان کے اسلوب سے نہیں، میرے نزدیک تو پتہ نہیں. آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں، آپ کی رائے ہو سکتی ہے. میں اس کے اوپر گفتگو کا موقع تو عربی زبان کے بے شمار دلائل دے کے آپ کو بتا دوں گا کہ یہ ٹھیک قرآن کا منشا ہے، لیکن اس کو ہم تھوڑی دیر چھوڑ دیں گے. آپ کا سوال نہیں، اس سے پہلے پھر ایک بات اور میرے ذہن میں آ گئی. نہیں، اس سے پہلے ایک سوال اور یہاں پر آ گیا. چلیے، آپ نے ایک بہت اچھی بات کی کہ ہم شروع کی آیات اور بعد کی آیات سیاق و سباق یہ ضرور دیکھیں، لیکن وہ جو آیت ہے مؤلفۃ القلوب والی، وہاں پر وہ جو 8 مداد کی بات ہے، وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اب یہ اس مد میں زکوٰۃ نہیں جائے گی. تو اس بابت کیا فرمائیں گے؟ وہ روکا گیا. کبھی آج تک میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکی کہ میں ایک مسکین کو زکوٰۃ دے رہا تھا، کچھ دیر کے بعد معلوم ہوا اس کے حالات ٹھیک ہو گئے، میں نے دینی بند کر دی. یہ نس کیسے ہو گیا؟ یہ تعطل کیسے ہو گیا؟ کچھ لوگوں کی تعلیف قلب کی ہم کو ضرورت تھی، ہم ان کو زکوٰۃ دے رہے تھے. تعلیف قلب کی ضرورت نہیں رہی، ہم نے ان کو دینا بند کر دی. کل کو کسی اور کی تعلیف قلب کی ضرورت ہوگی، دے دیں گے اس کو زکوٰۃ. یعنی اس میں تعطل کیا ہوا؟ یہ عجیب و غریب بات ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک مسکین کو ایک مرتبہ زکوٰۃ دے دی ہے تو اب ساری زندگی کے لیے بلکہ ابدی طور پر قیامت تک اس کو مسکین مانے رہو. بہتر حالات اس بندے کے تبدیل ہوئے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ نص ثابت نہیں ہے. جہاں بحث ہماری عام طور سے وہاں ہے جہاں یہ طے ہے کہ یہی ایک حکم ظاہر ثابت ہوتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ صحیح خود ہی مبہم ہے آیت، اس کو واضح کرنے کی اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. ابہام اس معنی میں کہ اس کی مصادیق کا تعین، مدلول کیا ہو گیا. ہم کو یہ کہہ رہی ہے آیت کہ لوگوں کی تعلیف کرنے کے لیے، لیکن نص سے ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے آپ انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا انہیں مسلمان مملکت کا حامی کرنے کے لیے آپ انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ پولیٹیکل اخراجات جو آپ قبائلی علاقوں میں کرتے ہیں، ایسا وقت آیا کہ اب ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اس وجہ سے میرے نزدیک کوئی تعطل نہیں ہے. یہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک کی مثال دیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی اس آیت کو معطل کر دیا، اور اب یہ ہرگز معطل نہیں کیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آیت کا ٹھیک اطلاق کیا. اب انفرادی اور اجتماعی اتحاد کا آپ نے سوال کیا تھا. اور بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری صرف اسٹیٹ کی ہے. آپ کی کیا رائے؟ دنیا میں کوئی ریاست کبھی اجتہاد نہیں کرتی. دیکھیے بات یہ اس کا کام نہ کر سکتی ہے، وہ نفاذ کرتی ہے. اس کا اجتہاد کیا جائے گا ہمیشہ افراد کی طرف سے. اہل علم اجتہاد کرتے ہیں. اب بھی جو آپ کے ہاں قانون سازی ہوتی ہے، ماہرین قانون کا مسودہ تیار کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں جاتا ہے، اس کے بعد اس میں کوئی ترمیم اضافہ کرنا ہو تو وہ کر دیتے ہیں اور اس پہ نفاذ کر دیتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طریقے سے آپ فرد کی حیثیت سے کسی کا اجتہاد قبول کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے ایک رائے قائم کی، علامہ صاحب نے ایک رائے قائم کی، آپ کو میری بات اچھی نہیں لگی، ان کی بات زیادہ بہتر آپ کو محسوس ہوئی، آپ نے اس کو قبول کر لیا. تو پارلیمنٹ بھی یہی کرے گی. پارلیمنٹ قانون کا نفاذ کرتی ہے. اجتہاد ہمیشہ اہل علم کرتے ہیں اور ہمیشہ اہل علم کریں گے. یعنی یہ دنیا میں صرف اسلام سے متعلق نہیں ہے، سارے قوانین میں یہی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سہیل عمر صاحب، یہی بات، یہی رائے آپ کی؟ بالکل. سہیل عمر صاحب، علامہ اقبال، سر سید افغانی صاحب، انہوں نے اصلاح دین کے لیے مجتہدانہ سوچ کے ساتھ ہوا ہے. وہ دین میں کون سی اصلاح چاہتے تھے؟ خاص طور پہ میں علامہ اقبال کی بات کروں گا. علامہ کی ساری شعری اور نثری کاوشوں کا ایک محوری مرکزی نقطہ یہ تھا اسبال زبال امت کا تعین، کہ کیوں اس حال کو پہنچ گئے اور اس کی کیا تدابیر کیا جا سکتی ہے، کیا تجاویز کی جا سکتی ہے. اس میں سے ایک بہت اہم پہلو قانون بھی ہے، کیونکہ میرا اجتماعی وجود اور میرا انفرادی وجود قانون کے ایک سانچے میں، قانون کے ایک فریم ورک میں آپریٹ کرتا ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے. اگر کوئی ایسی خرابی اس سانچے میں پیدا ہو گئی ہے جس سے میرے انفرادی اور اجتماعی وجود متاثر ہو رہا ہے، تو اس کے ازالے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ وہ نقطہ تھا جس نے علامہ کو یہ احساس دلایا کہ ہاں اس قانون کا، جہاں ہم اس وقت ہماری
اسلامی قانون کی صورتحال ہندوستان میں ہے، اس میں بھی کچھ چیزیں اصلاح طلب ہیں. اس میں واقعات بہت سے ہیں کہ کس چیز نے ان کو یہ احساس دلایا تھا. جیسے مقاصد شریعت کی شروع میں بات ہوئی تھی، علامہ کے ہاں یہ احساس بہت گہرا کسی وجہ سے پیدا ہو گیا. کچھ واقعات ہیں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ کیا مقاصد شریعت جن کا حصول مطلوب ہے، ہمارا قانون ان کے لیے روک بن رہا ہے کہ لوگ دین کو چھوڑ کر ان مقاصد کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. کچھ خواتین اپنے کچھ قانونی حقوق طلب کرنے کے لیے یا اپنے ناگوار شوہروں سے نجات پانے کے لیے اسلامی قانون سے اتنی بدزن ہو گئی ہیں کہ انہیں دین چھوڑنا گوارا ہے تاکہ ان کے کچھ قانونی حقوق محفوظ ہو جائیں. تو کیا میرے قانون میں یعنی اسلامی قانون میں کوئی ایسی آگے بڑھنے کی حرکت کا اصول موجود نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو آج کی صورتحال کو کور کر سکے؟ یہ ایک احساس تھا جس نے ان کو اس پر انہوں نے پھر سارا کام کیا. ریکنسٹرکٹ جو بھی باتیں کہیں وہ اسی پہلو سے تھیں کہ قانون اسلامی کے اندر ایک اصول حرکت ہے جو اسے آگے بڑھانے، زمانے کا ساتھ دینے اور پیش آمدہ آج کی نئی صورتحال کا جوابات فراہم کرنے کی ضمانت دیتا ہے. یہ وہ بنیادی کام تھا جس کے لیے. ٹھیک. غامدی صاحب، اقبال نے بات یہ بھی کی کہ غلامی میں اجتہاد نہیں ہوتا، ذرا اس کی وضاحت فرمائیے. یہ بات یہ ہے کہ یہ جب وہ کہتے ہیں نا غلامی میں اجتہاد نہیں ہوتا، تو اس سے ان کا مقصود اصل میں یہ ہے کہ جب کسی قوم میں علمی روایت کمزور ہو گئی ہو، جب وہ دوسروں کی طرف دیکھتی ہو، جب اس کے ہاں ایسے لوگ نہ پیدا ہوتے ہوں کہ جو آزادی اور حریت کے ساتھ مسائل پر غور کر سکیں، تو پھر اس کو اجتہاد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس صورت میں اس کا شدید اندیشہ ہے کہ کہیں غلامی کی نفسیات سارے دین کا حلیہ بگاڑنے کی طرف معاملات کو نہ لے جائے. یہ ان کی بات ہے اگر اس کو آپ ٹھیک سے آنکھوں سباق میں رکھ کے دیکھیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی قانونی بات کر رہے ہیں کہ غلامی کے دور میں اجتہاد اگر کیا جائے گا تو قابل قبول نہیں ہوگا، لیکن خطرناک ہوگا. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے. یعنی یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک مصلح جب گفتگو کرتا ہے تو کئی پہلوؤں سے کرتا ہے. وہ اجتہاد کے علمبردار ہیں، چاہتے ہیں کہ اجتہاد ہو، چاہتے ہیں کہ دینی علوم میں تحقیق ہو. اس کے لیے انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن اس کے بعد وہ متنبع بھی کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری نفسیات کی کمزوری کہیں دین کے نصوص میں رد و بدل کا باعث بن جائے، یا اصل اساسات سے اس کو ہٹا دے، یا اصل مقاصد سے بیگانہ کر دے، یا جب تم دوسروں کی نگاہوں سے چیزوں کو دیکھنے لگ جاؤ. بہتر. آخری سوال ڈاکٹر ناصر صاحب، آج 2004 میں ہم بیٹھے ہیں، وہ کون سے ایسے بڑے مسائل ہیں جن سے ہم نبرد آزما ہیں پوری امہ، اور ان پر اجتہاد کی شرعی ضرورت بھی ہے اور گنجائش بھی ہے؟ ایک تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جتنے حقوق خواتین کے ہیں جو اسلام میں اس حوالے سے، چاہے وہ نکاح کا مسئلہ ہو، چاہے وہ طلاق کا مسئلہ ہو، اسی طرح سے جو سزاؤں کا نظام ہے، اس حوالے سے جو ہمارے اوپر اعتراضات ہو رہے ہیں، یہ سب کے سب اس وقت جو موجودہ عقل ہے اس سے متصادم ہے. غامدی صاحب، آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیے کہ آج کے جو بڑے مسائل ہیں جن پر ایک مجتہدانہ سوچ کی ضرورت ہے، وہ جن سے ہم برسر پیکار ہیں. اگر آپ فہرست بندی کرنا چاہتے ہیں تو اہم ترین مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا ہے. معیشت کے بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ اسلامی نصوص سے بظاہر متصادم محسوس ہوتے ہیں، بلکہ اسلام نے جو اخلاقی اصول سکھائے ان سے بھی متصادم محسوس ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ضرورت ہے کہ اس پر بہت وسعت کے ساتھ غور کیا جائے. ایک بہت بڑا دائرہ یہ ہے. دوسرا دائرہ وہ ہے جو جدید میڈیا نے پیدا کر دیا ہے. یعنی وہ بہت سی چیزیں جن سے آپ صرف نظر کر سکتے تھے، غض بصر کر سکتے تھے، اب اس کا بھی امکان باقی نہیں رہا. آپ کے گرد و پیش ایک پوری یلغار ہے جو ہو رہی ہے. یہ ریڈیو سے ہوئی، یہ ٹیلی ویژن سے ہوئی، اس کے بعد آپ ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ اور دوسرے بہت سے ذرائع پیدا ہو گئے ہیں. ان میں مسلمانوں کو کیا رہنمائی دی جائے، وہ کس طریقے سے ان چیزوں کے بارے میں جائزہ لیں. اور اس میں بالخصوص ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ اداکاری ہے. دیکھیے اقبال نے بڑا سخت تبصرہ کر دیا اس پر، وجود تیرا خود ہی غیر کی معاذ اللہ، دوبارہ زندہ نہ کر کاروبار لات و منات. اور اسی طرح سنیما ہے یا صنعت آزری ہے. تو یہ ظاہر ہے سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی چیز ہے کہ کیا اس کو ہم استعمال کریں گے، نہیں کریں گے تو کیا صورت ہوگی. اداکاری کتنی گنجائش ہے، اس میں آپ کن کن چیزوں کو تمثیل میں بیان کر سکتے ہیں، کن کو نہیں کر سکتے، بجائے خود تمثیل کی کیا نوعیت ہے. اور پھر اس کے بعد خواتین کا آ کے خبریں پڑھنا، سامنے آنا، ڈرامے میں حصہ لینا، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں مزید غور و فکر چاہیے. اور مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلقات کا ایک بہت بڑا باب ہے.
یہ میرے نزدیک اس وقت یہ چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں غور کیا جائے. اور مسلمانوں میں عام طور پر جو فقہی باتیں ہیں، میں یہاں اسلام اور قرآن حدیث کی بات نہیں کر رہا، ایک فقہ ہے جو بن چکی ہوئی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ اس پر اثر نو غور کر کے دیکھا جائے کہ اس میں کہاں کہاں افراط و تفریط ہو گئی ہے، کیا مسائل غلط طریقے سے بیان ہو گئے ہیں، موجودہ زمانے میں ہم کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. لوگوں کو باہر جانا ہے، کاروبار کرنا ہے، نہ صرف یہ کہ انفرادی معاملات کرنے ہیں، اجتماعی معاملات کرنے ہیں. قوموں سے ہمارا تعلق دشمنی کا ہے، دوستی کا ہے، دوستی ہے تو اس کے حدود اور قیود کیا ہے، یہ بھی بڑے اہم مسئلے ہیں. اس کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے میں جس کو بڑی اہمیت دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمان ایک زمانے میں سپر پاور رہے ہیں. 1000 سال تک دنیا کے اندر ان کو کوئی چیلنج کرنے والی طاقت نہیں تھی. اس سے ان کی ایک نفسیات بنی ہے، اس سے کچھ مسائل وجود میں آئے ہیں، جنگ کے بھی اور صلح کے بھی. مسلمان اب محکوم ہیں اور اللہ کے عذاب سے بلکہ کہنا چاہیے دو چار ہیں. اس صورتحال میں قرآن و سنت سے ان کو کیا رہنمائی دی جائے، کیا کرنا چاہیے ان کو؟ کیا بم مار کے ان کو لوگوں کو مارنا چاہیے؟ کیا ان کو خود کش حملے کرنے چاہیے؟ کیا ان کو جنگ و جدال کے لیے نکل پڑنا چاہیے؟ کیا ان کو دوسروں کے خلاف کھڑے ہو کر جہاد کا اعلان کر دینا چاہیے؟ یا یہ کوئی اور مسئلہ ہے جس کا جائزہ لے کر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں مسلمانوں کا صحیح رویہ کیا ہوگا؟ ان کو اس صورتحال سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہے، اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ بڑے بڑے دائرے ہیں جن میں علماء کو بھی غور کرنا چاہیے، اہل علم کو بھی غور کرنا چاہیے، اہل دانش کو بھی غور کرنا چاہیے. ان کے علاوہ سہیل عمر صاحب، ان باتوں کے علاوہ کون سے اہم ایک نقطے کا صرف اور اضافہ کرنا چاہوں گا. ہمارے ہاں بہت سارے مباحث اور ڈبیٹس کے تہ میں ایک اور مسئلہ ہے جس پر غور کریں، نظام حکومت. اسلامی نظام حکومت کیا ہوتا ہے؟ تاریخ میں مسلمانوں نے نظام حکومت کے نام پہ ہر طرح کے تجربے کیے ہیں. اس پر ایک بے تحاشا کنفیوژن پایا جاتا ہے کہ یہ لازمہ اسلام ہے، یہ دین کا تقاضا ہے. اس پر بھی اثر نو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا کوئی مخصوص نظام حکومت اسلام کا تقاضا ہے یا نہیں ہے. اس میں آپ نصوص کو دیکھیے گا، یہ بہت ساری کنفیوژن کو اڑا دے گا. ٹھیک ہے. خواتین حضرات، اجتہاد کے موضوع پر آپ نے دوسرا پروگرام ملاحظہ فرمایا. پچھلے ہفتے بھی ہم نے اسی پینل کے ساتھ گفتگو کی تھی. ہمیں یقین ہے کہ ہمارے عہد کے ممتاز علماء اور دانشوروں کی اس گفتگو سے خلق خدا ضرور استفادہ کرے گی. میں اپنے دل کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ اپنے معزز مہمانوں محترم جاوید احمد غامدی صاحب، محترم علامہ رضی جعفر صاحب، محترم سہیل عمر صاحب، محترم ڈاکٹر ناصر زرعی صاحب، آپ کا شکر گزار کہ آپ حضرات تشریف لائے اور آپ نے ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنایا. خواتین و حضرات، آپ سے ایک گزارش ہے، وہ گزارش یہ کہ اپنے کمنٹس alif@geo.tv کے ایڈریس پر ضرور روانہ فرمائیں. آپ کے کمنٹس ہماری رہنمائی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.